اس کی ماں مر چکی تھی اور وہ چھوٹی بچی کمرے میں اپنی گڑیا کی شادی کرنے میں مصروف تھی۔ جب بھوک لگی تو ماں کی یاد آئی تھی۔ فوراً سے بھاگ کر صحن میں عورتوں کو دیکھا جو آنسو بہا رہی ہیں اور ماں سب کے بیچوں بیچ لیٹی ہوئی ہے، ہل جل نہیں رہی۔ وہ فوراً سے ماں کے پاس آئی اور اسے ہلانے جلانے لگی، کہنے لگی اماں اماں اٹھو نا، بھوک لگی ہے، دودھ دو نا، تمہاری فاطمہ تھک گئی ہے، اسے بھوک لگی ہے، اماں کب تک سوتی رہوگی؟ 6 سالہ فاطمہ کو بھلا یہ کیا پتا تھا کہ ماں خالق حقیقی سے جا ملی ہے۔ ایک پڑوسن نے اٹھ کر فاطمہ کو اپنے ساتھ لگا لیا تھا، کہنے لگی فاطمہ تمہاری ماں اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہے، اب کبھی نہیں اٹھیں گی۔ فاطمہ کہنے لگی تو پھر مجھے کھانا اور دودھ دے گا کون؟ فاطمہ کو یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اب ماں ہمیشہ کے لیے جا چکی ہے۔ پڑوسن نے ہمدردی سے دودھ نکالا اور ایک کپ میں ڈال کر فاطمہ کو دے دیا۔ فاطمہ اسی پڑوسن کی گود میں بیٹھ کر دودھ گھونٹ گھونٹ پینے لگی، کہنے لگی خالہ اماں یوں مجھے گود میں بٹھا کر دودھ پلاتی تھی، نیا نیا زخم لگا تھا، اس لیے پڑوسی خواتین نے بھی 4 دن فاطمہ کے ساتھ بڑی ہمدردی دکھائی تھی۔ ماں منو مٹی تلے جا چکی تھی۔ اب فاطمہ کو احساس ہوا تھا کہ گھر خالی ہونا کسے کہتے ہیں، لیکن اب بھی نہیں پتا کہ ماں گئی کہاں ہے۔ جب بھوک لگتی تو کہنے لگتی اماں کدھر چھپ کے بیٹھ گئی ہو؟ فاطمہ کو بھوک لگی ہے۔ اس کا باپ پکا ہوا کھانا ڈھک کے چلا جاتا تھا، کہتا تھا کہ یہاں کھانا پڑا ہے، بھوک لگے تو کھا لینا، لیکن فاطمہ کو تو ہمیشہ اس کی ماں نے گود میں بٹھا کر کھانا کھلایا تھا، اسے عادت ہی کہاں تھی خود سے کھانے کی۔ پھر چھوٹی سی تو تھی، 3 دن نہیں گزرے تھے اس کی ماں کو مرے ہوئے، قبر کی مٹی بھی ابھی گیلی تھی جب اس کا باپ اپنی نئی نویلی دلہن کو بیاہ کر لے آیا۔ اپنے باپ کے ساتھ ایک عورت کو دلہن کے لباس میں دیکھ کر فاطمہ کو حیرت سی ہوئی تھی۔ اس کا ابا کہنے لگا فاطمہ یہ تمہاری نئی ماں ہے، اسے آج کے بعد اماں کہنا ہے، لیکن وہ عورت فوراً سے کہنے لگی نہیں، میں ابھی اتنی بڑی نہیں ہوں کہ مجھے اماں کہتی رہے۔ کہنے لگی فاطمہ بیٹا آج کے بعد تم مجھے آنٹی کہنا۔ سوتیلی ماں اس کی ماں بن کر کبھی آئی ہی نہیں تھی، جسے ماں کہتی۔ شادی تو اس کے باپ نے اس لیے کی تھی تاکہ دنیا والوں کو یہ دکھا سکے کہ اسے اپنی بیٹی کے اکیلے پن کی بہت فکر ہے، لیکن وہ تو اپنے اکیلے پن دور کرنا چاہتا تھا۔ فاطمہ کی والدہ دیکھنے میں زیادہ خوبصورت نہ تھی، اور پھر فاطمہ کے باپ عظیم کی بھی اپنی پہلی بیوی سے بنی نہیں تھی، ہمیشہ اس پر چیختا چلاتا رہتا تھا، تم خوبصورت نہیں ہو، ہر وقت اسے لڑتا جھگڑتا رہتا تھا، مگر فاطمہ کے لیے تو سگی ماں ہی دنیا کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ ابا لاکھ اسے سمجھاتا کہ اب یہ تمہاری نئی ماں ہے، اسے اپنی سگی ماں ہی سمجھو، مگر ابا کو کون سمجھاتا کہ اگر بیوی مر جائے تو دوسری بیوی آ جاتی ہے، مگر اگر ماں مر جائے تو پھر وہ لوٹ کر نہیں ملتی۔ اس لیے فاطمہ کا دکھ بہت بڑا تھا، مگر یہ تو اس کی اذیت بھری زندگی کی ابتدا تھی، ابھی تو اسے زندگی میں نہ جانے کتنے ستم جھیلنے تھے۔ فاطمہ جب 10 سال کی ہوئی تو اس کے ابا بیرون ملک چلے گئے۔ ویسے تو ابا کے ہوتے ہوئے بھی فاطمہ کے ساتھ اس کی سوتیلی ماں ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی تھی، مگر جو ایک لحاظ ذرا سا تھا وہ بھی اب ابا کے جانے کے بعد ختم ہو گیا تھا۔ فاطمہ کو جب بھی بھوک لگی تو اسے روکھی سوکھی روٹی ہی کھانے کو ملتی۔ ابا جب باہر کے ملک گئے تھے تو ان کی دوسری بیوی سے 2 بچے پیدا ہو چکے تھے جو کہ فاطمہ کے سوتیلے بہن بھائی تھے۔ ابا کے جانے کے بعد تو ساری دیکھ بھال اور ذمہ داری فاطمہ کے کندھوں پر آ گئی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں تو بس اس پر حکم چلاتی تھی، ملازموں کی طرح اس کے ساتھ سلوک کرتی تھی، اپنے بچوں کا بچا ہوا کھانا فاطمہ کو دیتی تھی۔ فاطمہ تو بس صبر شکر کے گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی، کیونکہ وہ اپنے ان حالات کو بدلنا نہیں سکتی تھی جو سراسر اس کے خلاف تھے۔ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر اپنی ماں کے لیے آنسو بہاتی تھی۔ ایک بار اس کی سوتیلی ماں نے اسے ایک سوٹ استری کرنے کو دیا، وہ تو ابھی بالکل انجان بچی تھی، بجائے اسے کام اس سے کہاں ہو پاتے تھے۔ اس نے وہ سوٹ استری کرنے کے دوران سوٹ اور اپنا ہاتھ دونوں ہی جلا ڈالے، جس پر اس کی ماں نے اس کا جلا ہوا ہاتھ تو نہ دیکھا مگر سوٹ دیکھا۔ سوٹ دیکھ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ ایک جلن کی تکلیف، اوپر سے ماں کی مار کھانے سے اسے بخار ہو گیا۔ ساری رات وہ اذیت میں مبتلا رہی تھی، مگر کسی نے اس کی کوئی خبر تک نہ لی تھی۔
کبھی کبھی اپنی ماں کی قبر پر چلی جاتی اور پوچھتی کہ ماں تم کیوں مجھے چھوڑ کر چلی گئی ہو، تم کتنی بری ہو۔ ماں دیکھو تو صحیح لوگوں کی مائیں کتنی اچھی ہیں جو ان کے ساتھ رہتی ہیں۔ وہ میری دوست ہے نا کنیز فاطمہ، اس کی ماں تو ہر وقت اس کے اوپر سائے کی طرح رہتی ہے۔ وہ جو بھی فرمائش کرتی ہے اس کی ماں فوراً پوری کر دیتی ہے اور میں اسے دیکھ دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتی ہوں۔ بہت ہی بری نکلی ہو ماں جو مجھے اس دنیا کے حوالے کر کے ہمیشہ کے لیے چلی گئی ہو۔ فاطمہ اب عمر کے اس حصے میں پہنچ چکی تھی جب اس کی سمجھ اتنی ہو گئی تھی کہ ماں ایک بار قبر میں چلی جائے تو پھر واپس نہیں آتی، اس لیے اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا اور کوئی بھی چیز اس کے غم کا مداوع نہیں کر سکتی تھی جو بچپن سے ہی اس کے کھاتے میں لکھ دیا گیا تھا۔ اس کے بہن بھائی اسکول جاتے تھے مگر اسے صرف گھر تک ہی محدود رکھا گیا تھا کیونکہ وہ تو تھی ہی ان کی ملازمہ۔ اس کی بچپن کی سہیلیاں اسکول جاتی تھیں اور اس کے آس پاس اسکول کے قصے کہانیاں سناتی تھیں مگر وہ بس سرد آہیں بھر کے رہ جاتی تھی۔ بنیادی تعلیم تک حاصل کرنے کا حق اس سے چھن گیا تھا۔ وہ اپنی بہن بھائی کی اسکول کی کتابیں دیکھتی تو حسرت زدہ نظروں سے دیکھتی۔ اس کے ذہن میں یادوں کا ایک جھکڑ سا چلنے لگتا تھا کہ اسے اس کی ماں کی خواہش تھی کہ اسے بڑا ہو کر ڈاکٹر بنائے گی، مگر جب ماں ہی نہیں رہی تھی تو اس سے جڑے خواب ساری خواہشیں کیسے پوری ہو سکتی تھی؟ بھلا وہ خواب بھی مر چکے تھے۔ وہ گھر میں فقیرنی بن کے رہ گئی تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہنے رکھتی اور ہر وقت اپنے بھائی اور بہن کا میڈ کی طرح خیال رکھتی تھی، مگر اس کی ماں تو پھر بھی اس سے راضی نہیں تھی، حالانکہ اس نے کبھی بھی ان کو تکلیف یا ضرر نہیں پہنچایا تھا۔ وہ تو گھر کے ایک کونے میں پڑی رہتی تھی مگر پھر بھی اس کا جینا ہر وقت حرام کیے رکھتی تھی۔ اس کی سوتیلی ماں 2 سال بعد جب اس کے باپ بیرون ملک سے واپس آیا تو فاطمہ اپنے باپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے پچھلی عید کا سنبھال کر رکھا ہوا لباس پہن لیا کیونکہ اس کے باپ کے آنے سے تو اس کی عید ہو گئی تھی، مگر اس کا باپ اپنے دوسرے بچوں سے تو خوب گلے لگا کر ملا جیسے بچھڑے باپ اپنے بچوں سے ملتے ہیں۔ فاطمہ جو اپنے باپ کے قریب آنے کی کوشش کر رہی تھی، اس کے باپ نے اس کو دیکھا تک نہیں کہ وہ بھی اس گھر میں موجود ہے اور اس کے اپنے وجود کا ایک حصہ ہے۔ فاطمہ کا تو جیسے دل ہی ٹوٹ گیا تھا۔ اپنے باپ کی اس حد تک بے مروتی پر اس کا باپ اپنے بچوں کے لیے ڈھیر سارے تحفے لایا تھا، مگر فاطمہ کے لیے تو اس کے باپ کے پاس نہ کوئی تحفہ تھا نہ ہی محبت۔ اپنے سگے باپ کی اس قدر بے قدری اس سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی، مگر زندگی نے شاید اسے صبر ہی کرنا سکھایا تھا اور وہ اچھے سے کر رہی تھی۔ اسے اپنے رب سے ڈھیروں شکوے تھے کیونکہ جب وہ پیدا ہوئی تھی تو اس کی ماں کو اس نے چھین لیا۔ دوسرے بچوں کی مائیں ان کے ساتھ تھیں مگر اس کی ماں ڈھیروں مٹی تلے سو چکی تھی۔ شاید وہ اپنے رب کی سوتیلی مخلوق تھی یا شاید زندگی ہی اس کے ساتھ سوتیلی ماؤں جیسا سلوک کر رہی تھی۔ وہ رات بھر منہ چھپا کر روتی تھی، اس کی آنکھوں میں خواب دیکھنے کی عمر میں ویرانی تھی۔ اداسی پنجے گاڑے بیٹھی تھی، کاش کہ وہ بھی اپنی ماں کے ساتھ ہی مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ چھوٹے بچوں کی ماؤں کو اکیلے نہیں مرنا چاہیے بلکہ انہیں بھی اپنے ساتھ ہی لے کر مرنا چاہیے۔ اس کی سوچیں وقت کے ساتھ ساتھ اداس ہی ہوتی جا رہی تھیں۔ انہی حالات اور سوچوں کے ساتھ اس نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تھا۔ وہ اس غربت زدہ اور محرومی میں لپٹی آب و ہوا میں بھی بلا کی حسین تھی، بلکہ کسی کنول کے پھول جیسی جو گدیلے پانی میں بھی بے پناہ خوبصورت ہوتا ہے، مگر اس کی قسمت اس کی طرح خوبصورت نہیں تھی۔ وہ تو اماوس کے چاند کی طرح تھی، اندھیروں میں لپٹی ہوئی۔ 20 سال کی عمر میں وہ ممتاز لگتی تھی۔ پھٹے پرانے کپڑوں میں اس کا حسن میلا ضرور ہو گیا تھا مگر دیکھنے والی آنکھ دیکھ ہی لیتی ہے۔ اس کی چھوٹی بہن اس کے مقابلے میں بالکل معمولی سی شکل و صورت کی حامل تھی اور اس سے ہر وقت جلن کا شکار رہتی تھی۔ اب ماں کی ستم ظریفی کے ساتھ بہن کا ستم بھی شامل ہو گیا تھا
اور باپ تو وہ تھا جس نے بالکل ہی اس کے حوالے سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اسے تو یوں لگتا تھا جیسے ماں کے ساتھ وہ فاطمہ کو بھی قبر میں ہمیشہ کے لیے دفنا چکا تھا۔ اس کی ماں نے اس پر مزید پہرے دینا شروع کر دیے۔ اپنی بیٹی کو تو نہ جانے کیا بلا خرید کر دیتی جسے وہ چہرے پر تھوپ کر کچھ قابل قبول لگتی تھی، اور فاطمہ بس منہ پر پانی کے چند چھینکے ہی مار لیتی تو اس کا دھلا دھلایا بے داغ چہرہ چمکنے لگتا تھا۔ اس پر اس کی بہن فروا بس ناک ہی سنگوڑتی رہتی تھی۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ اس کا چہرہ جلا ہی ڈال دے، اور اس کی سوتیلی ماں نے شاید اس بات کا بدلہ بھی اسی سے لیا تھا۔ اور ایک بار فرید ان کے گھر آیا گیا، محلے کا لڑکا تھا۔ اسے شاید ابا سے کوئی کام تھا، مگر وہ گھر پر نہیں تھے۔ فاطمہ اس وقت گھر پر اکیلی تھی۔ اماں سبزی لینے گئی ہوئی تھی۔ جب وہ فرید سے بات کر رہی اور ابا کا بتا رہی تھی تو اس وقت اماں بھی گھر آ گئی۔ فرید تو چلا گیا، مگر اماں نے اسے بالوں سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ اس پر بہتان بازی لگانے لگی، کہنے لگی، بے غیرت بے شرم، تمہیں شرم نہیں آتی؟ جوانی چڑھتے ہی اس طرح کی حرکتیں شروع ہو گئیں۔ تمہارے کرتوت ابے کو تیرے بتاتی ہوں، اچھی کلاس لگواتی ہوں۔ فاطمہ ایک دم سہم گئی تھی۔ اس نے تو سوچا بھی نہ تھا کہ اس جوان خوبصورت ہونا بھی اس کی گلے پڑے گا۔ جب ابا آئے تو اماں نے اس پر اسے بہتان لگائے کہ جسے سن کر اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس نے کہا کہ تیری اس بیٹی کا فرید سے چکر چل رہا ہے، نہ جانے کب سے ہماری آنکھوں میں دھول جھونک رہی ہے۔ بے غیرت، اس عمر میں باپ کی پگڑی رولے گی۔ اماں کی زبان تو ایسی چل رہی تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میرے باپ کا پارا بھی ساتھ ساتھ چڑھ رہا تھا۔ انہوں نے کس کے ایک تھپڑ فاطمہ کی گال پر مارا۔ یہ نفرت کا پہلا عملی مظاہرہ تھا جو فاطمہ کے باپ کی طرف سے اسے موصول ہوا تھا، اور میں سکتے میں آ گئی تھی۔ ظلم تو وہ ان کے بچپن سے ہی سہتی آ رہی تھی، مگر انہوں نے آج تک فاطمہ پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ آج اٹھا کر ظلم کی نئی داستان کی شروعات کر دی تھی، اور ان کی آنکھوں میں اپنے لیے واضح نفرت حقارت دیکھ رہی تھی۔ مجرم نہ ہو کر پیش زمین میں دھنسی جا رہی تھی۔ پھر یہ سلسلہ تھما نہیں تھا، بلکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کو نہ جانے اس کے خلاف کیا کیا بولا تھا۔ ایک بار تو وہ فاطمہ کے باپ کے کان میں خسر پھسر کرنے لگی۔ فاطمہ نہیں جانتی تھی کہ اب یہ کون سی سازش ہے جو رچائی جا رہی ہے۔ تو تب گرا سر پر جب اس کی ماں نے اس کے باپ کو فاطمہ کی شادی کے لیے قائل کر لیا، اور وہ مان بھی گئے بغیر کسی اعتراض کے، جسے فاطمہ ان کے گلے کی ہڈی بن گئی ہو، جیسے وہ جلد از جلد اس گھر سے دور کرنا چاہتی تھی۔ اماں کہنے لگی کہ اب تو پکی پکی تیاری پکڑ لے، تیرے لیے ایک رشتہ ڈھونڈا ہے، اگلے جمعے تیرا نکاح ہے۔ وہ تو ان کی بات سن کر حیرت سے گنگ رہ گئی۔ شادی کا خیال تو کہیں بھولے سے بھی اس کے ذہن میں نہ آیا تھا۔ اس نے کہا، کون ہے، کیسا ہے؟ تو بولی کہ بہت اچھا لڑکا ہے، بس خاموشی سے نکاح میں قبول ہے بول دینا، تاکہ تیرے باپ کی کچھ عزت ہی رہ جائے، جسے رولنے کی تو نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس سے تو اس کی رضامندی تک نہ پوچھی گئی تھی کہ وہ ابھی شادی کرنا چاہتی بھی تھی یا نہیں، بس ایک فیصلہ سنا دیا گیا کہ اس پر خاموش رہنا ہے۔ اب زندگی اسے ایک نئے دوراہے پر لائی تھی، ایک نیا امتحان اس کا منتظر تھا۔ نہ جانے یہ امتحان کتنا کٹھن ہونے والا تھا، کیونکہ زندگی میں وہ اب خوش فہمی کا شکار کم ہی ہوتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ سارے خسارے اس کی جھولی میں ڈالے گئے ہیں۔ اگلا جمعہ بھی آ گیا اور گھر بارات آ گئی۔ اسے تو اس دن علم ہوا کہ اس کا دولہا تو اندھا تھا، عمر میں بھی کافی بڑا تھا، شاید اس کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ فاطمہ کے پلے باندھا جا رہا تھا۔ فاطمہ بددل سے دلہن بنی اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کے اختیار میں کچھ بھی نہ تھا کہ اپنی قسمت کو بدل پائے۔ اس کے دل میں اپنے رب کے لیے شکوے مزید بڑھ گئے تھے، کیونکہ وہ بالکل بھی اس سے پیار نہیں کرتا تھا۔ فاطمہ کے سسرال سے اس کا دلہا اور اس کا بھائی اور اس کی ماں اور چند اور دوسرے لوگ آئے تھے جنہوں نے سادگی کے ساتھ نکاح کرنا تھا۔ ویسے تو وہ کافی کھاتے پیتے لوگ نظر آتے تھے، کیونکہ وہ بہت کچھ ساتھ لائے تھے۔ اس کا نکاح ہونے سے کچھ دیر پہلے گھر میں ایک عجیب سی خسر پھسر ہونے لگی۔ اس نے تو اپنی کان بالکل بند کر رکھے تھے،
کیونکہ اسے ان سے اپنے لیے بھلائی کی ذرا بھی امید نہیں تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید اس کے باپ کے دل میں اس کے لیے ذرا سی بھی محبت نہیں ہے، مگر آج اس پر انکشاف ہوا تھا کہ اس کا باپ اس سے شاید نفرت کرتا تھا، اس لیے ایک اندھے اور اس سے عمر سے بڑے آدمی کے ساتھ اس کا بیاہ کرنے کے لیے تیار تھا تاکہ وہ اس کی جان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو زاروں قطار جاری تھے۔ پھر اچانک ہی مولوی اور 2 گواہ کی موجودگی میں اس کا نکاح پڑھایا جانے لگا۔ اسے اپنے دولہے کا نام تک اسی وقت پتہ چلا تھا۔ اس کا نام بہرام تھا۔ اسے بس یہ پتہ تھا کہ 3 دفعہ قبول ہے کہنا ہے، اور اس نے کہہ بھی دیا کیونکہ وہ احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرنے کا اختیار اس سے کب کا چھن چکا تھا۔ جب رخصتی ہونے لگی تو ماں کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑی ہوئی تھیں، جیسے اس رخصتی میں ان کی مرضی شامل نہ ہو، اور فروا کا چہرہ تو مزید سیاہ پڑ گیا تھا۔ فاطمہ کو رشک سے دیکھ رہی تھی۔ وہ حیران تھی کہ ان کو اچانک کیا ہوا، ورنہ دونوں ماں بیٹیاں تو جلد از جلد اس اندھے کے ساتھ رخصت کرنے کو مری جا رہی تھی۔ اب اچانک اسے کایا پلٹ کیا مطلب؟ خیر، رخصتی کے بعد وہ سسرال چلی گئی۔ پھول کی پتیوں سے اس کا استقبال کیا گیا تھا اور اسے کمرے میں بٹھایا گیا۔ وہ کمرہ بہت خوبصورت تھا، پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر فاطمہ ذرا بھی خوشی محسوس نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اس کا شوہر اندھا اور عمر میں اس سے بڑا تھا۔ اسے زندگی سے لاکھ شکوے سہی، مگر اس نے کم از کم اپنے ہم سفر کے بارے میں اچھا ہی سوچا تھا کہ وہ اسے اس ظالم دیو کی قید سے نکالنے کے لیے سفید گھوڑے پر آئے گا اور ہمیشہ کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، مگر حقیقت میں تو ایسا بالکل بھی نہ تھا۔ اس کا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ کیا فائدہ اس حسن کا جس کو سراہنے والا آنکھوں سے ہی محروم ہے؟ مگر جب وہ کمرے میں آیا اور اس کا گھونگھٹ اٹھایا تو اسے دیکھ کر فاطمہ کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو، کیونکہ وہ تو ایک جوان اور خوبصورت لڑکا تھا اور وہ اسے ہی دیکھے جا رہا تھا، یعنی اپنی دونوں گہری سیاہ آنکھوں سے، اور مسکرا بھی رہا تھا۔ وہ اس اچانک کایا پلٹ پر حیران رہ گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ تھا۔ وہ شش و پنج میں بیٹھی ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ دل یوں تھا جیسے سینے سے باہر آ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں ڈھیروں سوال تھے۔ بہرام نے جسے اس کے سوال پڑھ لیے بولا کہ پہلے تمہاری شادی میرے بھائی سے ہونے والی تھی جو دیکھ نہیں سکتے تھے۔ میں بھی نکاح والے دن موجود تھا، اور جب اسے دیکھا، اس کا حسن اور سادگی دیکھی، تو ماما سے کہا کہ شیان کی بجائے میرا نکاح فاطمہ سے کر دیں۔ اس لڑکی پر میں ظلم و زیادتی نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ جس عورت نے ہمیں رشتے کا بتایا تھا اس کے مطابق فاطمہ ایک 40 سال کی معذور لڑکی تھی، اس لیے بھائی کے لیے ہم نے فاطمہ کو پسند کر لیا، مگر عین وقت پر جب دیکھا تو وہ یہ زیادتی فاطمہ کے ساتھ برداشت نہ کر سکا۔ بہرام کا بھائی فاطمہ کا بالکل بھی اہل نہیں تھا، اس لیے جب شیان کی جگہ بہرام خان اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کا ہمسفر اور شوہر بن کر، اور فاطمہ کو لگا شاید اس کی زندگی بھر کی تکلیفوں کا مداوع ہو گیا ہو، کیونکہ سفید گھوڑے پر موجود وہ نوجوان اسے اس ظالم ستیلی ماں اور پرائے باپ کی قید سے آزاد کروا کر اپنے محل میں لا چکا تھا۔ وہ شادی کے بعد بہت خوش تھی۔ بہرام خان نے اسے زندگی کی ہر خوشی دی تھی جو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی تھی۔ وہ اب دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی بن چکی تھی جو اپنے آپ کو کبھی بد قسمت سمجھتی تھی۔ بہرام خان ایک بینک میں جاب کرتا تھا اور بہت اچھے حالوں میں تھے۔ وہ اسے سیر کروانے بھی مری لے گئے تھے، اور اس نے اپنی آنکھوں سے پہلی دفعہ اتنی خوبصورتی دیکھی تھی۔ وہ اب خود کو آئینے میں دیکھتی تو رشک کرتی تھی۔ اس کا دل سرشار تھا، اور اب سے اسے اپنی سوتیلی ماں اور فروا کا رویہ رخصتی کے وقت سمجھ آ گیا تھا، کیونکہ انہوں نے تو فاطمہ کے لیے ایک اندھے انسان سے ہی بہانے کی پلاننگ کر رکھی تھی، مگر انہیں کیا پتا تھا کہ عین وقت پر دلہا ہی بدل جائے گا اور ایک شہزادہ فاطمہ کی قسمت میں چپکے سے لکھ دیا جائے گا۔ جن کے خواب فروا اپنی آنکھوں میں سجاتی تھی، وہ خدا کے اس انصاف پر حیران تھی اور خوش بھی۔ اس کے سارے گلے شکوے اپنے رب سے دور ہو چکے تھے، کیونکہ اللہ جسے بہت آزماتا ہے اس کا نصیب بھی دوسروں سے جدا رکھتا ہے کہ ان کی آنکھیں اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پاتی۔ وہ ایک بار اپنے میکے گئی تو ابا بستر پر پڑے تھے، ان کو فالج ہو چکا تھا،
ان کی حالت دیکھ کر فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ قسمت بھی کیا عجیب شے ہے، کب اس کا پلڑا الٹ پلٹ جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ان کا بستر پر پخانے سے تر تھا، جیسے اتنے دنوں سے صاف نہ کیا ہو۔ وہ فاطمہ کی جانب دیکھ کر رونے لگے۔ ان کی آنکھوں میں بے پناہ ملال تھا اور وہ فاطمہ سے معافی مانگنا چاہتے تھے، کیونکہ برے وقت میں ہی انسان پر یہ کھلتا ہے کہ وہ کتنے لوگوں کے ساتھ برا کر چکا ہے، مگر تب تک خدا کا انصاف آن پہنچتا ہے اور سوائے پچھتانے کے کچھ بھی ہاتھ نہیں آتا۔ فاطمہ نے ان کو گلے سے لگا لیا، کیونکہ وہ اس کا سگا باپ تھا۔ اس نے کبھی زندگی میں نفرت نہیں کی تھی۔ وہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی اور اپنے بیٹی کے لیے بہت خوش تھے۔ اتنے میں سوتیلی ماں بھی آ گئی۔ اس کی حالت اب فقیرنیوں جیسی تھی، گھر میں فاقے تھے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر اس سے معافی مانگنے لگی۔ وہ عمر سے پہلے ہی بوڑھی ہو چکی تھی اور فروا کی شادی ہو چکی تھی۔ اس کے سسرال والے اس سے بہت تنگ تھے، کیونکہ وہ کسی کام کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی تھی۔ اس نے ساری زندگی کام کیا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کے حصے کا کام تو فاطمہ کرتی تھی، اور آج اس کے حصے کی خوشیاں بھی فاطمہ کی جھولی میں ڈال دی گئی تھیں۔ اسے برہام خان ملا تھا اور اس کا شوہر بھی اس کے جیسا وجیح شکل تھا، جو ہر وقت اس پر شک کرتا تھا، کیونکہ جو دوسروں پر بہتان لگاتے ہیں، ان کی اپنی زندگی بھی ایسے کئی بہتانوں سے بھر جاتی ہے۔ فاطمہ نے ان کو معاف کر دیا تھا، کیونکہ اسے ان سے شکوہ نہ تھا۔ ہاں، بس قسمت سے اور خدا سے شکوہ تھا، ہمیشہ جو اب دور ہو چکا تھا۔ خدا نے اس کے صبر کا بہت اچھا اجر دیا تھا۔ پہلے وہ سوچتی تھی کہ کسی لڑکی کا نصیب اس جیسا سیاہ نہ ہو، مگر آج دعا کرتی ہے کہ ہر لڑکی کا نصیب اس کے جیسا ہو۔ اس نے اپنے باپ کے علاج کے لیے اپنی ماں کی ہتھیلی پر پیسے رکھ دیے تو تشکر سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے برا وقت دیکھ رکھا تھا اور اب چاہتی تھی کہ خدا اس کے دشمن پر بھی برا وقت نہ لائے۔ اتنے میں بحرام بھی اسے لینے آ چکے تھے۔ اب اس کا باپ اپنے داماد سے مل کر بہت خوش تھا۔ وہ بھی ان سے احترام کے ساتھ ملا تھا، ان کا شکریہ ادا کیا کہ فاطمہ جیسی لڑکی انہوں نے اسے سونپ دی، اور فاطمہ کی طرف دیکھ کر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی ان کی جانب دیکھ کر مسکرانے لگی اور ان کے پیچھے پیچھے چل پڑی۔ جانتی تھی کہ اب اس کی ماں اسے رشک سے دیکھ رہی تھی۔ پیارے دوستو، زندگی ایک امتحان سے کم نہیں ہے۔ جو انسان اس امتحان میں پورا اترتا ہے، رب اس کی جھولی میں خوشیاں ہی خوشیاں لکھ دیتا ہے۔ اس لیے اپنے بنانے والے سے کبھی بھی شکوہ نہ کریں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔